Let me thank But few minutes on behalf of PTI اگر آپ مجھے اجازت دیں. اچھا ہم تو بڑے دیر سے منتظر سے کوئی سیاسی پارٹی تو آئے ہمارے سامنے سر اس لیے ہم حاضر ہو گئے. نہیں بڑی اچھی بات ہے. It's always nice to see a smiling face. تھینک یو سر. کیا کہتے ہیں بڑی دیر کر دی مہربان. نہیں سر دیر ابھی نہیں ہوئی, ہم تو پہلے ہی بہت دیر میں ہیں. جلدی میں جی آپ نے کچھ فائل کیا ہے؟ جی ہمارا جو میرا کچھ فائل کیا آپ نے؟ نہیں سر میں نے کچھ بھی فائل نہیں, میں صرف اپنی چند سبمیشن جناب نے فار اینڈ اگینسٹ ویری گڈ اچھی بات ہے. جی سر ڈیٹیل جناب نے آرگومنٹ سن آپ ہمیشہ ماشاءاللہ اچھی طرح سے آتے ہیں پریپیئر ہو کے. تھینک یو سر. تھینک یو ابلائج سر. مائی لارڈ میری گزارش صرف اتنی ہے, ریپرزینٹ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف. مائی لارڈ ہماری سبمیشن یہ ہے کہ مائی لارڈ نے آئین کی تشریح کرتے ہوئے 62(1)F کے بارے میں فائنڈنگز دے دی. اس کے بعد جو الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ آئی ہے جو انہوں نے, جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ although it is a person specific but without going into that issue, کیونکہ یہ 62(1)F کے متعلق یہ اس کو اور ججمنٹ کو نلیفائی کر رہے ہیں, امپیکٹ آف ججمنٹ کو نلیفائی کرنے کا جو طریقہ کار نے مقرر کیا ہے 232 سب سیکشن 2 میں, وہ مناسب نہیں ہے, وہ انکانسیکوینشل ہوگی. ہم تو لیجسلیشن کو دیکھ ہی نہیں رہے. آپ چیلنج کریں نا اس کو, ہم دیکھیں گے. میں اس کے بارے میں یہ میں نے رائے مانگی تھی کہ سمجھے کہ کوئی نہ کوئی چیلنج ضرور کرے گا. میں نے اس کے بارے میں وہ انسٹرکشنز لی کہ یہ چیلنج کیوں نہیں ہوا ایٹ دیٹ ٹائم, یہ الگ بات ہے. لیکن میں یہ گزارش مٹیریل انسٹرکشنز آئے نہیں, وہ مٹیریل انسٹرکشنز یہاں ہماری والی پارٹی میں میری حد تک کبھی ہوتی نہیں ہے, تو اس لیے لیکن یہ تو وہ ہم دروازہ دیکھیں جہاں تک وہ بات ہے. آئی ڈونٹ نو, اگر غالباً ایک وہ دروازہ شاید ہم اس پہ حتمی کوئی نہ ہو, وہ بات آ سکتی ہے کل پرسوں. جی وہ ہم دروازے نہیں بند کریں گے. ٹھیک بات, ٹھیک فرما رہے ہیں سر. تو میں صرف اگر 2-3 یہ میں اس کو اگر پڑھ لوں اس امینڈمنٹ کو, میں لوٹ پہلے آپ یہ بتا دیں اس کے لائف کے ڈسکوالیفیکیشن کے فیور میں یا خلاف. میں یہ کہتا ہوں کہ اٹ شوڈ بی فار ہول آف دی ٹائم until and unless that constitutional amendment is made, کیونکہ 62(1)F کے اندر اور 63 کے اندر ڈفرنس ہے. 63 نے سیلف امپوز ریسٹرکشنز کر دی ہیں کہ جب کوئی شخص 63G میں یا H میں فرض کرو آئیڈیالوجی آف پاکستان یا کنٹیمپٹ میں سزا ہو گیا, اس کے لیے 5 ایئرس کر دیا گیا. اگر کوئی شخص 2 سال سے زائد کسی بھی مارل ٹرپیشوٹ کے مقدمے میں سزا میں ہو گیا, اس کی سزا 5 سال کر دی گئی. اس میں دیر از نو ڈسپیوٹ. یہاں آئین بنانے والوں نے اس میں کوئی ٹائم فریم نہیں رکھا. مثلا چونکہ یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے, ایک شخص پبلک آفس ہولڈر ہے, پرائم منسٹر ہے, وہ منسٹر ہے, کیبنٹ میں بیٹھتا ہے, بلینز آف روپیز ٹریلینز آف روپیز کے فیصلے کرتا ہے. when some court of law has declared him as a corrupt man, کرپشن پروو ہو جاتی ہے, خواہ وہ 1 روپے کی ہو یا 1 بلین کی ہو, وہ پروو ہو جاتی ہے. اور وہ یہ الگ بات ہے, اس کے بارے میں بھی جناب کی جو گائیڈ لائن آئے گی, کمپیٹنٹ کورٹ آف لا کون سی ہوگی, سول کورٹ ہوگی, کریمنل کورٹ ہوگی, فیڈرل شریعت کورٹ ہوگی, یا سپریم کورٹ آف پاکستان نے فائنڈنگز دے دی ہیں. بٹ دی ایشو از کہ دیکھیے میرے لیے ایک مسئلہ یہ کھڑا ہو رہا ہے, آپ کا پارٹی ممبر فیصل وافڈا کو تو ریلیف ملی ہے اور وہ فالو نہیں ہوا ہے سمیع اللہ بلوچ, ٹھیک ہے. اب کل کو کوئی آئے گا کہے گا جی شعیب سالین کے پاس اختیار نہیں تھا پارٹی, کیونکہ آپ نے کوئی چیز فائل نہیں کی ہمارے سامنے. آپ اگر آئینی بات کوئی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں میں فلاں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, آپ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, آپ کسی اور ممبر آف پی ٹی آئی میں اپنے آپ کو اپنے کسی اور کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے طریقہ کار ہوتا ہے. ٹھیک فرماتے ہیں. وہ کل کو کوئی خدا نہ خواستہ آپ پہ انگلی نہ اٹھائے, ہم سب سے چاہتے ہیں کہ آپ پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے. ٹھیک فرما. آپ انڈرٹیکنگ بھی دے سکتے ہیں نا. جی سر انڈرٹیکنگ دے سکتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر بعد آپ جمع کریں. جی میں جمع کرا دوں گا, انڈرٹیکنگ دے سکتے ہیں. وہ مگر ہمیں آئینی بات بتائیں نا. جی سر میری جو سبمیشنز ہے ابھی شعیب صاحب یہ ایشو نہیں ہے, ڈیوریشن والی بات تو بعد میں آئے گی. پہلے آپ کیسے پڑھتے ہیں کہ یہ ڈیکلیریشن کہاں سے آئے گی؟ ابھی جھگڑا ادھر کا ہے. جی سر ڈیکلیریشن اپنے لیگل سسٹم جو ہمارا ہے اس میں ایسی ڈیکلیریشن کہاں سے آئے گی؟ جی سر چونکہ 18th امینڈمنٹ میں یہ ڈیکلیریشن کا لفظ ڈالا گیا نا, اس سے پہلے یہ لفظ بالکل صحیح, لیکن لائیں کہاں سے؟ جی اس کے لیے اب تو یہ جو سیکشن 32 نے اس کو ایڈ کیا
جو اس کے اندر پھر جو ایڈ سب سیکشن 32 کیا اس کے اندر بھی انہوں نے ٹریبونل کو بھی اس میں ایڈ کر دیا, ٹریبونل کو بھی اس میں ایڈ کر دیا, ٹریبونل کو یہ 232 کو ملازم فرمایا جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں نا, ہم 232 میں نہیں جا رہے, ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ 62(1)(f) میں ڈکلیریشن کہاں سے آئے گی, یہ سوال ہے. پائلوٹ اس میں تو پھر کورٹ آف لا لکھا گیا ہے, جب کورٹ آف لا ڈکلیئرڈ بائی لا کوئی کورٹ ہے, مثلا کوئی بھی سول کورٹ ہے اور کرمنل کورٹ ہے جس کو لا کے ذریعے کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے کوئی بھی کورٹ آف لا, جیسے کانسٹیٹیوشن میں مثال دیں کہ کورٹ آف لا میں ایسی ڈگری مل جائے گی, ایسی ڈکلیریشن مل جائے گی کہ آپ امین نہیں ہیں. جیسے میں عرض کرتا ہوں کسی کے خلاف کرپشن کا مقدمہ ہوا, جیسے یہ 2 دن پہلے ایک کیس تھا مائی لارڈ کے پاس آنریبل سپریم کورٹ میں آیا, مقدمہ نہیں ہو سکتا, یہ اس طرح ہے کہ انٹر پارٹیز کا کوئی سیل ڈیڈ کا جھگڑا آ گیا, سیل ڈیڈ انہوں نے کہا فورجڈ ہے, چلیں یہ بات طے کر دی انٹر پارٹیز کے دس سیل ڈیڈ از فورجڈ, یہ پہلے تو ججمنٹ ان ریم نہیں ہے, دس از ریلیٹنگ ٹو دا پارٹیز اونلی. اس سے پھر اخذ کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ سیل ڈیڈ فورجڈ ہے یہ آدمی آنےسٹ نہیں ہے. کیا یہ کریکٹ طریقہ ہے اس ڈکلیریشن کا؟ میں ایک دوسری مثال جو بڑی کلیئر مثال دیتا ہوں, ایک شخص کے خلاف ایف آئی آر کٹی, پبلک آفس ہولڈر تھا. آپ نے کہا اب یہ سول سوٹ کے اندر سیکشن 12(2) کی اپلیکیشن فائل ہوتی ہے, فراڈ, وہ فرض کیجیے ڈگری سیٹ اسائڈ ہو گئی کہ ہاں جی یہ تو فراڈ ہے, اور 12(2) کے اندر ڈگری سیٹ اسائڈ ہو گئی. اب وہ آدمی اگر الیکشن لڑ رہا ہو اور کوئی جا کے کہے کہ میری 12(2) کی اپلیکیشن اس شخص کے خلاف الاؤ ہوئی بھی ہے اور ڈگری میری سیٹ اسائڈ ہو گئی ہے, تو یہ تو فراڈ ہو گیا, تو پھر تو گیا وہ. اس کی گریوٹی جناب دیکھیں گے کہ وہ کس حد تک ہے. لیکن میری جو سبمیشنز اپنی سبمیشنز ہے نا, میں جو عرض کرتا ہوں کہ ایک شخص پبلک آفس ہولڈر تھا, اس کے خلاف 1 ارب روپے کی کرپشن کا کیس پروو ہو گیا, ہی واز کنوکٹڈ اور 10 سال سزا ہو گئی, 7 سال سزا ہو گئی. ویسے کرمنل کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, اس میں نیب والے خود لکھ دیتے ہیں کہ 10 سال تک آپ نہیں کر سکتے, وہ تو لکھے ہوئے نا. آپ ہمیں بتائیں سول ڈکلیریشن ایسی ہو تو سول ڈکلیریشن میں وہ تھوڑا سا اس میں ابہام ضرور ہے, میں عرض کرتا ہوں ابہام ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس ابہام کو بھی آنریبل سپریم کورٹ اس کو فل ان نہیں کر سکتی. یہ میٹر ود پروپوزل اینڈ سجیشن جناب پارلیمنٹ کو بھیج سکتے ہیں کہ اس ابہام کو دور کریں. آپ کا مطلب یہ ہوا کہ سمیع اللہ میں جو ڈکلیئر کیا گیا, ڈٹرمائن کیا گیا, وہ نہیں کر سکتے تھے, یہ آپ کہنا چاہتے ہیں؟ جی. اور دوسری بات یہ ڈکلیریشن, اگر آپ سپوز آج ہم آپ کو کہتے ہیں آپ یہ ڈکلیریشن بنائیں کہ فلاں آدمی آج کے بعد صادق اور امین نہیں رہا, ایسی ڈکلیریشن آئے گی نا, اس سے ہٹ کر کوئی ڈکلیریشن ہوگی, اس کی بنیاد پر ڈسکوالیفیکیشن ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں سر, پھر تو دیکھیں نا سر, یہ جو ڈیکلیریشن ہوگی یہ کسی مقدمے میں ہوگی نا, یہ تو نہیں ہو سکتا میں آج چلا جاؤں آ کر کے کسی صادق و امین نہیں رہا. That declaration in rem cannot be made. کرپٹ پریکٹسز اور کرپشن کی جو بات ہے نا, تو نیب آرڈیننس جو ہے اس کے اندر اسپیسیفکلی سیکشن 15 دیا گیا ہے اس کام کے لیے, مس یوز آف اتھارٹی, ڈسکوالیفیکیشن ٹو کنٹیسٹ الیکشن اور ٹو ہولڈ پبلک آفس, 10 سال کا پیریڈ ہے اس کے. دیکھیں نا, آپ نے اتنا آپ کا واسٹ ایکسپیرینس ہے, آپ نے کبھی ایسی کوئی ڈکلیریشن لی ہے؟ نہیں لی. اچھا نہیں لی. سو اگر نہیں لی تو پھر کیسے لینے کا طریقہ کوئی طریقہ ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا طریقہ یہ ہو کہ جب کسی کے خلاف کوئی بھی مقدمہ ہے اور وہ مقدمے کے ذریعے ایک شخص ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے فراڈ کیا یا کوئی ایسی ڈس آنیسٹی کی جس میں پروو ہو, اگر اس کے ساتھ یہ بھی لکھا جائے کہ he is no more صادق اور امین, جی پھر تو کوئی بات ہے. یہ ڈکلیریشن یا کنسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ نیگیٹو ڈکلیریشن کانٹری ٹو سائٹ میں تو فرق ہے, 420 کا مقدمہ ہو جائے گا, وہ اور بات ہے. سول سائٹ پہ آپ تو کسی ٹرانزیکشن کو سیٹیسفائڈ کریں گے نا کہ یہ غلط ہے, یہ ڈاکیومنٹ غلط ہے, 12(2) کی. لیکن میں نوٹ اس میں بھی تو دیکھیں, اگر فرض کرو یہ ثابت ہو جاتا ہے, اگر ہوگا تو وہ دونوں پارٹیوں کے بیچ میں وہ ججمنٹ ہے نا. نہیں سر, اس میں بھی میں گزارش کروں, اس میں بھی اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ مثلا ٹرسٹ ڈیڈ جو ہے وہ جعلی بن گئی, ٹھیک ہے, فورج بن گئی, اس پہ ایف آئی آر کٹ جائے گی. کاٹیں تو پھر اور بات ہے, پھر تو آ جائے گا 63 میں, وہ تو مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر صرف سول حد تک اتنی تک ہی ہے کہ یہ اس کی غلط ہے, یہ فورج جس نے ڈاکیومنٹ بنایا ہے, اس حد تک ڈکلیریشن از بٹوین انٹر پارٹیز, اٹ از ناٹ ان ریم. تو کیسے ہوگا نا, یہ سمجھائے نا. لیکن میں نوٹ اگر ایون اف تو ہی ول بی لائبل فار دیٹ. کیا ڈکلیریشن آئی ہے؟ مثلا یہ ڈکلیریشن اس حد تک آ گئی ہے کہ that document was prepared and used as a forged document by them, that person. ہاں, ڈاکیومنٹ فورجڈ ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ وہ آنےسٹ ڈس آنےسٹ, یہ لکھے گا جج کہ وہ آپ آنےسٹ بھی نہیں ہیں, یہ لکھے گا نہیں, انفرنس تو اسی کا وہی ڈرا ہوگا نا. شعیب سعید صاحب, مظہر صاحب نے بڑی اچھی مثال دی
एक कानून 12(2) में स्पेसिफिकली कहता है फ्रॉड, ठीक है, लफ्ज फ्रॉड आ गया, वो जजमेंट सेटिसाइड हो गई, ऑर्डर आ गया कोर्ट का, ठीक है। तो अब ये जो मिसाल है, पहली बात तो आपको पता है कि सिविल कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट 15 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं। तो वो लाएगा ऑर्डर, वो तो सेटिसाइड हो जाएगा, वो गया, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को सेटिसाइड कर दे। तो देखिए इतना सिंपल नहीं है। दूसरी बात ये है कि तो फिर आप उधर इस तरह हर तरह का मिसयूज शुरू हो जाएगा कि जी आपने ये सूट डिसमिस, दिस इज फ्रॉडुलेंट सूट वाज फाइल्ड, ऑब्जर्वेशन हम कभी दे देते हैं, कभी हम कॉस्ट भी लगा देते हैं, कभी फ्रॉडुलेंट सूट होते हैं हम उसमें ऑब्जर्वेशन नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये उस हद तक होती है बात। इलेक्शन से इसका बात का ताल्लुक अगर हमने जोड़ दिया तो फिर तो फ्लड गेट्स ऑलरेडी खुल गए, मगर तो कोई हम कर ही नहीं सकेंगे कोई काम। हर कोई ना कोई आपका जजमेंट उठा लाएगा, आपके खिलाफ होगा। देखें इन्होंने शाहीन शोएब साहब इतने सीनियर वकील हैं, इनकी देखें पिटीशन डिसमिस हो गई, इसका मतलब वो वकील रिव्यू में आपको रिव्यू में लॉयर को सर्टिफिकेट देना होता है, ठीक है। देखिए उन्होंने झूठा सर्टिफिकेट दिया, तो ये तो कई बात खत्म नहीं होगी। आपको डिस्काउंट, अब यकीनन आपकी कोई रिव्यू पिटीशन अलाउ तो नहीं हुई, आज तक नहीं देते हैं, आज तक नहीं हुई। हम कहते हैं बहुत मुश्किल होता है, हम वो सर्टिफिकेट देते हैं ये रिव्यू के लिए फिट है फॉर के रिव्यू की पिटीशन फाइल हो सके। ये नहीं होता कि हर हाल में हमारे हाथ में। देखिए ये आप कहते हैं दिस इज अ फिट केस फॉर रिव्यू, ये आप लिखते हैं हमारी राय में, जिनको रूल्स में लिखा हुआ है दिस इज अ फिट केस। हम ये नहीं चाहते तो कभी भी सर्टिफिकेट हो जाए, इससे कोई आप ये सुन रहा हो कि बड़ा अच्छा मौका मिल गया है। लेकिन मिसयूज ऑफ लॉ तो हमारे यहाँ कॉमन है ना लॉर्ड, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जब हम इंटरप्रिटेशन की तरफ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा ट्रैवल करते हुए, तो पता नहीं क्या बनेगा उसका। इलेक्शन भी हो जाएंगे, 3 इलेक्शन हो चुके होंगे। अब दूसरी बात बता दे, चले मान लिया डिक्लेरेशन भी आ गई, लाइफ कैसे होगी जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बता रहा? तब वो इस तरह है। देखिए आपने एक बात की कि 63 में बताया, उनको तो पता था कि 63 में टाइम दिया तो नहीं दिया, उसके लिए जरूरी है ही इज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। मसलन सिटीजनशिप छोड़ देगा तो ही विल बी आउट फॉर एवर। यहाँ एक दफा सादिक व अमीन नहीं रहा तो उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि दोबारा उसको ये साबित करे, वो खुद आकर के कहे अब मैं सादिक व अमीन हो गया हूँ। अब इसलिए यहाँ टाइम नहीं दिया लेजिस्लेचर ने और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग अथॉरिटी ने, और इसलिए नहीं दिया। हम क्यों प्रिज्यूम करें कि लाइफ सोसाइटी ही मे बी सादिक एंड अमीन एक पर्टिकुलर केस में अगर उसको कोई डेंट लग गया, मैं उस पर ट्रस्ट करती हूँ, आप उस पर ट्रस्ट, एंड टेस्टेड आदमी हो, तो एक केस में उसमें किस उसका फिर क्राइटेरिया ऐसा होना चाहिए या कॉन्स्टिट्यूशन में या लॉ में कि अब वो बंदा ठीक हो गया है और उसके क्रेडेंशियल्स, उसका पूरा एरिया के लोग, या उसकी कोई डिक्लेरेशन का कोई तरीका हो, फिर कोई लॉ में हो, या आप जब आप लाएंगे चैलेंज हम देखेंगे उसको। मेरे ख्याल में आज के लिए इन कंक्लूजन आई जस्ट वांटेड टू thank all the council, the amicus in particular. At very short notice 2 of them came and 1 submitted a note, and at times the conduct of all the council was excellent. Maybe there were some hard questions from our side, but these are no reflection on council. It is just to clarify our own thinking processes. So if we have overstepped, apologies in advance, and thank you for a very conducive hearing, everyone. Thank you, my lord. We will maybe we'll try to come up with a shorter order as soon as possible. Probably not today, but it will be very soon, inshallah. Thank you. Pray for us.